ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع آزادی، حقیقی تبدیلی کا خواب اور پنجابی شاعری۔ تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بات کو ہم دوسری جنگ عظیم سے شروع کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دو نئے آزاد ملکوں ہندوستان اور پاکستان میں سیاسی اور معاشی تبدیلی نہ آ پائی۔ حالانکہ یہ ملک آزاد ہو چکے تھے، مگر یہاں کی سیاست اور معیشت مغربی ملکوں کے ہاتھوں ہی میں رہی اور وہ یہاں کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے۔ برطانوی سامراج نے جاتے جاتے ایک چال یہ چلی کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان مخاصمتیں اتنی زیادہ بڑھا دیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی، امن و آشتی اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے اور تجارت کرنے کی بجائے مغرب کے ساتھ تعلقات بڑھانا پسند کرتے رہے۔ برطانیہ نے یہاں کے مقامی افسروں کو برطانوی طرز پر تربیت دے کر حکومت کرنے کے قابل بنایا تھا۔ مغربی تعلیم حاصل کرنے کے باعث یہ طبقہ جہاں ایک طرف ان کی ثقافت کا غلام تھا، دوسری طرف وہ عوام کو گھٹیا، جاہل اور ان پڑھ قرار دے کر انہیں بھی مغربی ثقافت اور تعلیم حاصل کرنے کی تبلیغ کرنے لگ گیا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ عوام میں شعور کی ہر کوشش کی مذمت کی جاتی رہی، اور جب بھی یہاں ان کی مخالفت یعنی بیوروکریسی کی مخالفت یا بغاوت کے آثار پیدا ہوئے تو مغرب نے مقامی حکمران طبقے کی دل کھول کر مدد اور حمایت کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی تبدیلی کے آثار پیدا ہوئے تو کبھی ذوالفقار علی بھٹو کا سوشلزم آ گیا، کبھی ضیاء اللہ کا اسلام آ گیا، ہم پہ چڑھ گیا، اور کبھی مشرف کی روشن خیالی نے ہمیں بیڑا غرق کیا، اور جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی وہ ہمارے نیازی صاحب پوری کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایسے طبقے کی نمائندگی بیوروکریسی کرتی چلی آ رہی ہے جس نے شطرنج کی چالیں کچھ ایسی چلیں کہ پاکستان میں مضبوط سیاسی روایت جڑ نہ پکڑ سکی اور ملک میں افراتفری اور لوٹ مار کا کلچر پروان چڑھا۔ مضبوط سیاسی روایت کے نہ ہونے کو ذرا گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں رائج سوچ اور فکر کا بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق اس معاشرے کے سیاسی، سماجی اور معاشی صورتحال سے جڑا ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت پنجاب میں گورنر راج نافذ تھا۔ پنجاب کا انگریز گورنر صوبائی حکومت، صوبائی قانون ساز اسمبلی میں اکثریت کے باعث مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے حوالے کرنے پر مجبور تھا۔ 17 اگست 1947 کو ممدوٹ وزارت نے حلف اٹھایا۔ ایک مہینے بعد 19 ستمبر کو میاں افتخار الدین وزیر بحالیات کے طور پر پنجاب کابینہ میں شامل ہوئے، مگر اختلافات کے باعث 15 نومبر کو استعفیٰ دے دیا۔ یوں پنجاب میں وزارتی بحران کا آغاز ہوا، جو بعد میں دولتانہ ممدوٹ چپکلش کے نام سے مشہور ہوا، اور جس کے باعث مرکز کو بار بار پنجاب کے سیاسی معاملوں میں مداخلت کا موقع ملا۔ مارچ 1948 تک دولتانہ ممدوٹ رسہ کشی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اختلافات اتنے بڑھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو خود مداخلت کرنا پڑی۔ 21 اپریل 1948 کو انہوں نے ممدوٹ، دولتانہ اور شوکت آیات کو کراچی بلا کر صلح کی ناکام کوشش کی۔ قائد اعظم نے پنجاب کے گورنر سر فرانسس موڈی کو ہدایت کی کہ وہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے جو قدم مناسب سمجھیں اٹھائیں۔ نواب ممدوٹ کو یہ منظور نہ تھا۔ ان کے اور انگریز گورنر کے بگڑے ہوئے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اب دونوں متحارب گروہوں کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کراچی طلب کیا۔ اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی، یعنی مفاہمت کی کوئی راہ نہ نکل پائی۔ انہوں نے پنجاب کی وزارت اور اسمبلی کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور گورنر جنرل کو اس کی سفارش کی۔ یوں وزیر اعظم کے مشورے سے گورنر جنرل نے وزارت اور اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا اور پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ یہ ملک کے کسی صوبے کے سب سے اعلیٰ جمہوری ادارے کو ختم کرنے کی پہلی مثال تھی۔ گورنر جنرل کا فیصلہ جمہوریت کو قتل کرنے کے برابر تھا اور بلا جواز بھی تھا۔ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کے نتیجے میں آگے چل کر بڑے مہلک اثرات سامنے آئے۔
ہماری قومی تاریخ میں اس واقعے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور آمرانہ لڑائی جھگڑے کی شروعات کو 1954 سے تصور کر لیا گیا جب غلام محمد نے مرکزی اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کیا تھا۔ حالانکہ جیسے 1953 کے پنجاب کے مارشاء اللہ نے 1958 کے پورے ملک کے مارشاء اللہ کے لیے راہ ہموار کی تھی، ایسے ہی وزیر اعظم لیاقت علی خان کا پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کو گورنر جنرل کے ذریعے توڑنے کا 1949 والا عمل 1954 کے گورنر جنرل کے عمل سے زیادہ مہلک عمل کی بنیاد بنا۔ دو اہم واقعات نے پنجاب کی وزارت ہی کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ اکتوبر 1951 میں لیاقت علی خان قتل کر دیے گئے اور 1953 میں احمدیوں کے خلاف تحریک کے نتیجے میں پنجاب میں مارشاء اللہ لگ گیا۔ وزیر اعظم کا قتل ایک بدنما داغ تھا جس نے محلاتی سازشوں کے نئے دروازے کھول دیے۔ گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بن گئے یا بنا دیے گئے اور گورنر جنرل کے عہدے پر ایک مرکزی وزیر اپنے آپ بیٹھ گیا۔ یہ تھے غلام محمد، جو ایک بیمار ذہن اور نیم معذور شخص تھے جنہوں نے پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کی کمزور بنیادوں کو مزید کھوکھلا کر دیا۔ یوں سمجھے اب مرکزی حکومت پر سول اور ملٹری بیوروکریسی کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ وہ فکری آزادی دینے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے اور اختلاف رائے کو مفاد عامہ کے خلاف قرار دیتے تھے۔ اس صورتحال کو پنجابی شاعروں نے گہرائی اور خوب دھیان سے جائزہ لیا اور پرکھا۔ حکمرانوں کی غیر قانونی حرکتوں اور مالی لوٹ مار سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ عوام پر حکمرانی کرنے کے لیے چٹے انگریز کی جگہ کالے انگریز نے سنبھال لی ہے۔ عوام کا خیال تھا کہ پاکستان بنے گا تو خوب موجاں کریں گے، ہر کوئی ساہوکار بن جائے گا، دودھ اور شہد کی نہریں ہر طرف بہنا شروع ہو جائیں گی۔ مگر جب یہ سب کچھ نہ ہوا تو عوام میں مایوسی کا پیدا ہونا یقینی تھا۔ دانشوروں نے اس ناکامی کے تخمینے لگانا شروع کیے۔ ادبی سطح پر بات کریں تو بعض مذہب اور اخلاق پسند پنجابی شاعر اسے لوگوں کے اعمال کی سزا قرار دیتے رہے، اور یہ سلسلہ آج بھی، زلزلہ بھی آئے تو یہ ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ کوئی زمین کی کوئی حرکت، کوئی وہ جو اندر ہوتی ہیں پلیٹس کا سرکنا، وہ نہیں، بلکہ ساڈے ہی اعمال ہوتے ہیں، حکمرانہ دے نہیں، عوام کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مگر وطن سے محبت کرنے والے انسان دوست پنجابی شاعر پاکستان کا بننا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے بھی اور آج بھی سمجھتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں کہ یہ عوام کو ایک آقا سے دوسرے آقا کی غلامی میں دینے کی سازش تھی۔ استاد دامن کے الفاظ میں، دنیا ہن پرانی دے نظام بدلے جان گے، اونٹ دی سواری دے مقام بدلے جان گے، امیری تے غریبی دے نام بدلے جان گے، آقا بدلے جان گے، غلام بدلے جان گے۔ یعنی پرانی دنیا کا نظام اب تبدیل ہو جائے گا۔ حکمرانوں کے اونٹ کی باغ ڈور اب مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے پرانے حکمران تبدیل ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے سوار ہوں گے۔ نیا ملک بننے سے کئی لوگ امیر سے غریب اور بہت سے غربت سے عمارت میں چلے گئے ہیں۔ جہاں نئے حکمران اپنے غلام بدلیں گے، وہیں عوام بھی اپنے حکمران تبدیل کر لیں گے۔ لاکھوں انسانوں کی قربانی اور انگنت انسانوں کا بے گھر ہونا حاصل کیے گئے ملک پاکستان میں عوام کے دکھوں کا مداوع نہ کر سکا، الٹا ان کے مسائل میں اضافے کا باعث بنا۔ ایک پنجابی شاعر کے بقول، گورے اُسے ہی تھاں تے کالے اوتھے ہی نے، جڑے جتھے سی او حالے اوتھے ہی نے، کچے کوٹھیاں دے پرنالے اوتھے ہی نے، ٹبے ٹوئے کھائیاں کھاڑے اوتھے ہی نے، رانی خان دے سارے سالے اوتھے ہی نے، اس وسطی دے سب رکھوالے اوتھے ہی نے، فرشاں دی تے بڑی صفائی کیتی ہے، چھتاں اُتے لگے جالے اوتھے ہی نے، کی رکھیے امید کسے تبدیلی دی، چابی بدل گئی یہ تالے اوتھے ہی نے۔ یعنی گورے اپنی جگہ اور کالے اپنی جگہ موجود ہیں، یعنی جو جہاں تھا وہیں ہے۔ کچے مکانوں کے پرنالے بھی ابھی تبدیل نہیں ہوئے۔ ہمارے مسائل کے پہاڑ، ذات پات کی اونچ نیچ اور عوام کے دکھ درد بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔
جن کی وجہ سے یہ مسائل ہیں وہ رانی خان کے سالے بھی نئے پاکستان میں اپنا تسلط جمائے بیٹھے ہیں۔ ملک پاکستان کے نام نہاد محافظ بھی یہی موجود ہیں۔ اگرچہ صحن کی صفائی کر دی گئی ہے مگر چھتوں کی صفائی ہونا باقی ہے۔ ان میں جالے بھی ابھی تک دکھائی دیتے ہیں، یعنی ظاہری شکل و صورت تو بدل دی گئی ہے مگر مسائل کی وجہ بننے والا نظام تبدیل نہیں کیا گیا۔ ایسی صورتحال میں کسی بڑی تبدیلی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ نظام کو تبدیل کرنے والی چابی تو بدل دی گئی مگر نظام کا تالا اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ انگریزوں نے اپنے وفاداروں کے ذریعے یہ بات عوام کے ذہنوں میں راسخ کر دی تھی کہ سفید چمڑی والے مقامی لوگوں سے ہر لحاظ سے بہتر اور برتر ہوتے ہیں۔ دوسری جانب یہاں کی تہذیب اور تمدن کو گھٹیا خیال کرنا بلکہ اس سے آنکھیں پھیر لینا، مغرب کی ہر شے کو اچھا سمجھنا، ولایتی فیشن کی آنکھیں بند کر کے نقل کرنا طبقہ اشرافیہ کا خاصہ بن گیا۔ انگریز کے وفاداروں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان تمام اداروں، روایتوں اور تصورات کا پراپیگنڈا کیا جن کے باعث عوام میں فرقہ بندی، نا اتفاقی اور دوریاں بڑھ سکتی تھیں، یا جس کی مدد سے توہم پرستی، تقدیر پرستی، پیر پرستی جیسے جذبے ابھرتے ہوں۔ لہٰذا قیام پاکستان سے کافی عرصہ بعد تک عوام کو یہ سمجھ ہی نہ آ سکی کہ وہ ابھی تک غلام ہیں، اور یہ سچی بات ہے، آج بھی سمجھ نہیں آئی۔ مگر استاد دامن جیسے زیرک شاعر بانپ گئے، اسی لیے وہ حالات کی منظر کسی یوں کرتے ہیں: او فرنگیاں دا کوئی نہیں پتہ لگدا، او کیڑے مضمون تک پہنچ گئے نے، ویلے لد گئے تھوک لداون والے، چھوٹی موٹی پرچون تک پہنچ گئے نے، روسی اڑدے سیارے نو ویکھ کے تے امریکی جنون تک پہنچ گئے نے، کار کپا دائے تن تے تار کوئی نہیں، بانے کوٹ پتلون تک پہنچ گئے نے، کਣکاں ہوندیاں بھی روٹی لبدی نہیں، آٹے پڑک کے لون تک پہنچ گئے نے، ہندوستانی ریاستاں صاف کر کے برما چھڑ رنگون تک پہنچ گئے نے، پاکستانیے واہ سبحان اللہ، لیاقت علی خان تو نون تک پہنچ گئے نے۔ یعنی ان فرنگیوں کا کوئی اعتبار نہیں، ان کی لوٹ مار والی سوچ کے کیا کہنے۔ ماضی قریب میں خام مال کی لوٹ مار کے بعد اب نچلی سطح تک لوٹ مار کرنے کے در پہ ہیں۔ روسی سیارے اڑتے دیکھ کر امریکی جنون قابل دیدنی ہے۔ یوں تو پنجاب کو کپاس کا گھر کہا جاتا ہے مگر استحصالی پالیسیوں کے باعث عام آدمی کے تن پر پھٹے پرانے کپڑے بھی نہیں رہے۔ وہ لوگ جو لنگی پہنتے تھے اب کوٹ پتلون زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ گندم کی بہتات کے باوجود عام آدمی فاقوں کا شکار ہے، گویا آٹے میں نمک کی جگہ نمک میں آٹا مل گیا ہے۔ انگریز ہندوستانی خام مال کو لوٹنے کے بعد اب برما اور رنگون پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی حالات کا کیا کہنا؟ لیاقت علی خان کے بعد فیروز خان نون وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر ایک لمبے عرصے تک بلکہ آج بھی 14 اگست، 23 مارچ اور دوسرے قومی تہواروں پر وہی رٹے رٹائے جملے اور فرسودہ ہو چکے اقوال کے بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں۔ حکمران طبقے کی طرف سے عوام میں یہ نقطہ نظر پیش کیا جاتا رہا ہے کہ ہم دنیا کی عظیم قوم ہیں، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، دوسری قوموں کو ہم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سائنس کا جدید نظریہ ہماری قدیم کتابوں میں پہلے سے موجود ہے، حالانکہ وہ بڑے پولے نے یا بہت سیانے نے کہ یہ سوچ اپنی بدبختی اور بانجھ پن کو چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے۔ بس کہتے ہیں حکمران طبقہ کہ بس عملی موضوعات کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی سے بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ دوسروں کو ہم سے سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس پس منظر میں فرانس فینن تیسری دنیا کے نام نہاد لیڈروں کی لفظی ہیرا پھیری اور طرز سیاست سے یوں پردہ اٹھاتے ہیں۔ لکھتے ہیں، رہنما عوام کو تسلیاں دیتا رہتا ہے۔ حصول آزادی کے کئی سال بعد تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عوام کو کوئی ٹھوس کام کرنے پر آمادہ نہیں کر پاتا۔ وہ ان پر مستقبل کے در کھولنے اور انہیں قومی تعمیر نو بالفاظ دیگر ان کی اپنی تعمیر نو کی راہ پر ڈالنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تاریخ آزادی کا جائزہ لیتا رہتا ہے، چونکہ
रहनुमा कौमी बोरजुआ को ख़त्म करने से इनकार कर देता है, लिहाजा वो अवाम को ये कहता है कि वो माजी की तरफ पलट जाएं और उस दौर की याद में सरशार रहें जो उन्हें बिलाखिर आज़ादी की सिमत ले गया था। मारूजी तौर पर देखिए तो रहनुमा अवाम को जमूद में मुब्तला कर देता है और इस बात पर मुसर होता है कि या तो उन्हें तारीख़ से खारिज कर दे या फिर इन्हें तारीख़ में जड़ें ना पकड़ने दे। अनकोट। ये यूटोपियाई सोच यानी ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली सोच कौमों में तब तक कायम रहती है जब तक वो आज़ाद ख्याली का शिकार रहती हैं। इसे हम कौम की बुरी हालत का गैर साइंसी नुक्ता नज़र कह सकते हैं, मगर हकीकत तो ये थी कि पाकिस्तान बनने के सम्राट आम आदमी तक ना पहुंच पाए। लिहाजा अब सवाल हर एक की ज़ुबान पर आना शुरू हो गया कि हमारी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है। उस्ताद दामन इसकी मंजर कशी यूं करते हैं। मेरे जिगर उत्ते डाडे फट लग गए, मेरे जिगर उत्ते डाडे फट लगे, अखां पार आईयां मेरा दिल रोया, चमन वालिओ तुसी गवाह रहना, पंछी चीकदा चीकदा किस कोया। गोली सामने भी ओ वजनी है, दामन अज मोया भावें कल मोया, ऐ कहानियां जग ते पैणगियां केड़ी आखदा आखदा गल मोया। यानी मेरा जिगर जख्मों से चूर चूर हो चुका है, आंखें छम छम बरस रही हैं और दिल 24 घंटे रोता रहता है। ऐ बाग में रहने वालों, आप गवाह रहना कि परिंदे चीखो पुकार करते रहे मगर जालिमों ने उसे मार डाला। दामन को अपनी मौत नज़र आ रही है। जालिम हुक्मरानों की गोली का वो किसी वक्त भी शिकार हो सकता है, मगर ये बात हकीकत है कि कुल आलम इस बात की गवाही देगा कि दामन हक बात का प्रचार करता करता अगले जहान चला गया। एक और पंजाबी शायर आज़ादी के बाद वाली सूरत-ए-हाल का मंजरनामा यूं पेश करते हैं। आज़ादी दी पहली फजर तो लैके हुण तक इस धरती ते डुल्ले होए सारे लहू दी कसम चुका लो, सच बोलांगे सच खोलांगे, सच दे बाज ना कुछ भोलांगे, लाए ला दे मनण वाले भुखे नंगे बेघर लोकी सोच रहे ने पाकिस्तान दा मतलब की सी। यानी आज़ादी की पहली सुबह से लेकर आज तक इस पाक सरजमीन पर जितना खून बहा है, मुझे इस मुकद्दस खून की कसम कि मैं सच कहता हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर ईमान रखने वाले आज भूख नंग का शिकार हैं। वो बेघर हो चुके हैं, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि इस मुल्क का वजूद उनके लिए बेहतरी कब लाएगा। अब तो यानी कि सारी सूरत हाल को दानिश्वरों और अदीबों के अलावा आम आदमी भी समझ गया कि आज़ादी का मकसद पूरा नहीं हो पाया। तभी तो सादा लोग आवाम को जश्न आज़ादी मनाता देखकर इंसान दोस्त पंजाबी शायर को ये कहना पड़ा, चले आ पई जेड़े जश्न मनाइए असी आज़ादी दे, पैर पैर ते जाल विछे ने हर एक अख शिकारी हूँ। यानी हम कितने सादा लोग हैं जो आज़ादी के जश्न मना रहे हैं, जबकि दूसरी जानब हमें अपना शिकार बनाने वाले चप्पे चप्पे पर घात लगाए बैठे हैं। यहाँ तो हर आंख शिकारियों जैसी है। मुआशरे में जब कोई तब्दीली आती है तो पुराने लफ्ज़ और अलामतें नए एहसास की ज़ुबान नहीं बन पाते। ऐसी सूरत हाल में इज्तिहाद करना पड़ता है, मगर ऐसे मुआशरे में जो अभी ये बात न समझ पाया हो कि तहज़ीब और सकाफ़त के निज़ाम में बाज़ वजूहात बुनियादी ज़रूरत का दर्जा रखती हैं और बाज़ गैर ज़रूरी, उस माहौल में सकाफ़ती मेयार के पस मंज़र में ऐसी फ़िक्र व सोच को काबिल एतबार नहीं समझा जाता। लिहाजा हालात का तकाजा था कि अवाम में इज्तिमाई शऊर बेदार किया जाए ताकि आज़ादी की मंजिल को नज़दीक तर लाने में मदद मिल सके। इस मकसद के लिए शायर अवाम के ज़हनी सतह को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इंसान दोस्त पंजाबी शायर अवामी सतह पर नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम पर यूं चोटें करता है। अपने दुख सुनाने होरनां नूं फाए ला देने जख्मां ताज़ियां तो, कदे मिलीए खैर नमाणियां नूं उच्चे महल ते बंद दरवाज़ियां तो, इन्हां कोलों हयाती नूं लोड़ना है कब्रस्तान नूं जांदे जनाज़ियां तो, जंजां नाल ते रौनकां हुंदियां ने बंदे लभदे घट जनाज़ियां तो, ऐसे वास्ते लोकां दी कदर करना फट लाउंदे घट अंदाज़ियां तो। यानी बेहिस लोगों के सामने अपने दुख दर्द बयान करने का मतलब ज़ख्मों से मरहम उतार फेंकने के मुतरादफ है।
جیسے بے دردوں سے خیرات کی توقع نہیں کی جاتی، اسی طرح اونچے محلوں اور بند دروازوں سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ عام آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں سے زندگی کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ خوشیوں میں سبھی شرکت کر لیتے ہیں، مصیبت کے وقت خال خال ہی انسان دوست ملتے ہیں۔ میرا تعلق عام آدمی سے ہے کیونکہ وہ حکمرانوں کی نسبت کم زخم لگاتا ہے۔ کیونکہ عام آدمی انصاف کے اصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس پس منظر میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید لکھتے ہیں، چچڑ جداں چمبڑے ہوون مجھاں نوں، ٹاؤٹاں ایداں گھیریا ہویا اے ججاں نوں، کیڑا جوڑے ٹٹیاں ہوئیاں لجاں نوں، کیڑا ہن انصاف دواوے پھجاں نوں۔ جیسے بھینسوں کو چچڑ چمٹ جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے التاطی نظام میں ٹاؤٹ ججوں کو چمٹے ہوئے ہیں۔ نظام عدل میں عام آدمی سے تعلق کی ٹوٹی رسی کو جوڑنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ایسی صورتحال میں فاتح مراد عام آدمی کو انصاف کون دلائے گا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ ملکی حالات کو ٹھیک نہ ہوتا دیکھ کر دانشوروں نے مختلف تخمینے لگانا شروع کر دیے، بلکہ کئی دانشوروں نے عوام کے معاشی اور سماجی حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجوہات ڈھونڈنا شروع کر دی۔ انہوں نے مملکت کی ناکامی کو پنجاب کی تقسیم کے پس منظر میں جوڑ کر دیکھنے کی بھی کوشش کی۔ استاد دامن کا خیال تھا کہ اگر پنجاب کی تقسیم نہ ہوتی تو ممکن ہے معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے۔ پاکستان دی عجب ونڈ ہوئی، تھوڑا اس پاسے تھوڑا اس پاسے، انہاں جراحاں نے کی علاج کرنا، مرہم اس پاسے پھوڑا اس پاسے، اساں منزل مقصود تے پہنچنا کی، ٹانگا اس پاسے کوڑا اس پاسے، اتے غیرت دا کی نشان دسے، جوڑا اس پاسے جوڑا اس پاسے۔ یعنی پاکستان کی تقسیم سمجھ سے بالا تر ہے۔ پنجاب کو ہی دیکھ لے، آدھا اس طرف اور نصف اس طرف چلا گیا۔ عام آدمی کے مسائل کو حکمران اشرافیہ کیا حل کرے گی؟ زخم ایک طرف اور مرہم دوسری جانب ہے۔ منزل مقصود شاید نہ مل پائے کہ تانگا ایک جانب اور گھوڑا دوسری جانب رہ گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں عزت و غیرت کا سوال کیا جنم لے گا جب کچھ ایک پیار کرنے والا ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف ہو؟ مگر فیض احمد فیض سمجھتے تھے کہ عوامی جدوجہد کا نتیجہ 20% استحصالی ٹولے نے اپنے حق میں کر لیا ہے۔ ملکی سیاست اور سماجی صورتحال پر ان کا طنزیہ انداز دیکھیں۔ تھور گڈ کے پھل گلاب منگو، اکھ چو کے شہد شراب منگو، کنڈے آپ کھلار کے راہ اندر، پیراں ہیٹھ مخمل کم خواب منگو، کسے بیجیا ہے تساں وڈنا ہے، کسے کیتیاں نے تساں ورتنا ہے، آپ ویلے سر پوچھنا گچھنا سی، ہن کسے تھی کی حساب منگو۔ یعنی کانٹوں کو بو کر گلاب کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ زہر سامنے رکھا ہو اور یہ امید رکھی جائے کہ یہ خود بخود شہد یا شراب میں بدل جائے گا۔ راہوں میں کانٹے بکھیر کر پاؤں تلے مخملی خواب نہیں محسوس کیے جاتے۔ جس کسی نے بھی یہ کانٹے بوئے ہیں، آپ کو یہ فصل کاٹنا ہی پڑے گی۔ دوسروں کی غلطیوں کا خمیازہ آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب باز پرس کا موقع تھا تب ایسے سوالات نہ اٹھائے گئے، اب کسی سے حساب کتاب کا وقت گزر چکا۔ سنجیدہ دانشوروں کو جب یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ان کے معاشی اور معاشرتی حالات میں اب تک کسی قسم کی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی سوائے اس کے کہ استعماری حکمرانوں کے چلے جانے کے بعد ایک نیا حکمران طبقہ وجود میں آ گیا ہے، اور اس نئے طبقے نے ادب سے لے کر سیاست تک ہر جگہ منافقت، موقع پرستی اور مفاد پرستی کو فروغ دیا ہے اور صورتحال کو پہلے سے بھی زیادہ گمبھیر بنا دیا ہے۔ سماجی انصاف، اقتصادی مساوات کا خواب ابھی پورا نہیں ہوا، اور طبقاتی لوٹ مار اور مذہبی منافرت جیسے مسائل جوں کہ توں قائم ہیں۔ یعنی صورتحال آج بھی غلاموں والی ہے۔ لہٰذا پنجابی شاعر اسے وقت کی ضرورت جانتا ہے کہ وہ عوام کو اس بات کا احساس دلائے کہ اساں غریب نمانیاں قوماں اس دھرتی تے رہندیاں ہویاں وڈ وڈیریاں قوماں دے ہتھاں دے اندر وک رہیاں نے، ویچنے والے سانوں ساڈیاں لوڑاں دے کے رسیاں وچ بن کے ویچ رہے نے، ایک ہتھوں نکل کے دوجے ہتھ وچ جاندیاں کدی کدی تے سانوں مالک بدلے جاون دی بھی اکا خبر نہیں ہوندی۔ ساڈے پخدے دلاں دے اندر سجری آزادی دی سکھ تے جین دی صدر
ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਬਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ राह टोले। यानी इस कुर्रे अर्ज पर हम गरीब अकवाम बड़ी कौमों के हाथों फ़रोख्त होती रहती हैं। बेचने वालों ने हमें हमारी मजबूरियों की रस्सियों में बांधकर फ़रोख्त करते रहना है। एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हुए कभी कभार हमें अपने आका के बदलने का भी एहसास नहीं होता, मगर ऐसा भी नहीं कि हम बेइज्जत हैं। हमारे दिलों के अंदर आज़ादी हासिल करने का जज्बा, ज़िंदा रहने की आरज़ू किसी पहाड़ पर आग उगलते आतिशफ़शां की तरह हमारे सीनों से बाहर निकलने के लिए बेताबी से रास्ता ढूंढने लगती है। ये था कुछ अहवाल क़याम पाकिस्तान के फ़ौरी बाद की सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल का। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आएगा। आपका बहुत शुक्रिया।